صنعتی نفسیات، انڈسٹریل سائیکالوجی، تعریف و تاریخ، ہسٹری اینڈ ڈیفینیشن، نوعیت اور وسط، نیچر اینڈ اسکوپ، نفسیات، سائیکالوجی۔ نفسیات کو انگریزی میں سائیکالوجی کہا جاتا ہے۔ سائیکالوجی کی اصطلاح لٹریچر میں 10ویں صدی عیسوی سے استعمال ہونے لگی تھی۔ اسے سائنسی معنوں میں پہلی مرتبہ کرٹس وول نے 18ویں صدی میں استعمال کیا۔ نفسیات دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس کا مجموعہ ہے۔ سائیکی اور لاگوس کا مجموعہ ہے۔ سائیکی کا مطلب ذات، نفس، روح اور ذہن وغیرہ ہے، جبکہ لوگوس کے معنی علم کے ہیں۔ اس طرح سائیکالوجی سے مراد روح کا علم ہے۔ ارسطو کے زمانے سے لے کر آگسٹائن کے زمانے تک نفسیات کو روح کا علم کہا جاتا رہا۔ ارسطو نے اپنی کتاب ڈی اینیماس یعنی آن دا سول میں نفسیات کو روح کا علم کہا ہے۔ ڈیفینیشن: نفسیات وہ علم ہے جو کردار اور ذہنی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے۔ نفسیات افراد کے کردار اور ان کے ذہنی اعمال کا سائنسی مطالعہ ہے، اور یہ کہ نامیات کی جسمانی حالت، ذہنی حالت اور خارجی ماحول کردار اور ذہنی اعمال کو کس طرح متاثر کرتے ہیں۔ علم نفسیات لوگوں کی زندگیوں کی وضاحت کر کے، ان کے متعلق پیش گوئی کر کے، ان میں ترمیم کر کے اور آخرکار ان میں اس دنیا میں جس میں وہ رہتے ہیں کو بہتر بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ علم نفسیات انسانی زندگی کے نفسیاتی پہلوؤں کا سائنسی انداز میں تجزیہ کرتا ہے، پیش گوئی کرتا ہے اور انسان کو درپیش مسائل حل کر کے اس کی حقیقی خوشیوں میں اضافہ کرتا ہے۔ نفسیات کے مطالعے کا بنیادی مقصد انسانی کردار کو بیان کرنا، اس کی تشریح کرنا، اس کے متعلق پیش گوئی کرنا اور اسے کنٹرول کرنے میں مدد دینا ہے، اور اس کی منزل یہ ہے کہ انسانی اعمال کو بہتر بنانے میں مدد کرے تاکہ انسان کے دکھوں کو کم کر کے اس کی کارکردگی اور تعلقات کو بہتر بنا کر حقیقی خوشیوں میں اضافہ کیا جائے۔ ایک سروے کے مطابق اس وقت دنیا میں 5 لاکھ سے زائد ماہرین نفسیات امریکن سائیکالوجیکل ایسوسی ایشن کے رکن ہیں۔ صنعتی نفسیات، انڈسٹریل سائیکالوجی۔ موجودہ دور صنعت کا دور ہے۔ صنعتی ترقی کا مطلب قومی ترقی ہے۔ دور حاضر کے تمام شعبوں کی ترقی کا انحصار صنعتی ترقی پر ہے۔ صنعت یا انڈسٹری کا شعبہ انتہائی اہم شعبہ ہے، اور جتنا کوئی شعبہ اہم ہوتا ہے اتنے ہی اس کے مسائل پیچیدہ اور زیادہ ہوتے ہیں۔ ان پیچیدہ صنعتی مسائل کو حل کرنے اور صنعتوں کو ترقی دینے کے سلسلے میں نفسیات کی وہ شاخ جس سے مدد لی جاتی ہے اسے صنعتی نفسیات کا نام دیا جاتا ہے۔ صنعتی نفسیات کی تعریف۔ ڈیفینیشن آف انڈسٹریل سائیکالوجی۔ صنعتوں، حرفت اور تجارت کے مسائل اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے مسائل کو نفسیات کے طریقوں اور اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کا نام صنعتی نفسیات ہے۔ یہ علم صنعتی ماحول کو خوشگوار اور اجیر کے تعلقات کو بہتر بنا کر ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ بروس مار پہلا ماہر نفسیات تھا جس نے صنعتی نفسیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ علم نفسیات کی تاریخ۔ ہسٹری آف سائنس سائیکالوجی۔ نفسیات کی تاریخ انسان کی ارتقائی تاریخ ہے۔ نفسیات کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب انسان نے زمین پر قدم رکھا۔ وارڈ ورتھ کے مطابق علم نفسیات اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسانی شعور۔ اتنے وسیع اور قدیم علم کی تاریخ اور ارتقاء کا احاطہ کرنے کے لیے دفتروں کے دفتر درکار ہیں، مگر یہاں انتہائی اختصار اور جامعیت سے خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابتدائی دور
تاریخ میں جس پہلے یونانی مسودے کا ذکر ملتا ہے وہ 3000 قبل مسیح کا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی افعال کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اس تعلیم اور نظریے کے باوجود اس زمانے میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص قسم کے جادو اور ٹوٹکوں سے مدد لی جاتی تھی۔ یونانی دور۔ یہ دور 300 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بڑے بڑے نامور مفکر پیدا ہوئے۔ اس دور میں نفسیات کو علم الروح قرار دیا گیا اور روح اور جسم کے باہمی تعلق کو بیان کرنے پر زور دیا گیا۔ اس دور کے اہم فلاسفر تالیس، فیثاغورس، بقراط، ڈیموکریٹس، سقراط، افلاطون، پلاٹو اور ارسطو ہیں۔ ارسطو کو پہلا ماہر نفسیات کہا جاتا ہے۔ صنعتی نفسیات۔ موجودہ دور صنعت کا دور ہے۔ ترقی۔ صنعتی ترقی کا مطلب قومی ترقی ہے۔ دور حاضر کے تمام شعبوں کی ترقی کا انحصار صنعتی ترقی پر ہے۔ صنعت یا انڈسٹری کا شعبہ انتہائی اہم شعبہ ہے اور جتنا کوئی شعبہ اہم ہوتا ہے اتنے ہی اس کے مسائل پیچیدہ زیادہ ہوتے ہیں۔ ان پیچیدہ صنعتی مسائل کو حل کرنے اور صنعتوں کو ترقی دینے کے سلسلے میں نفسیات کی جس شاخ سے مدد لی جاتی ہے اسے صنعتی نفسیات کا نام دیا جاتا ہے۔ صنعتی نفسیات کی تعریف۔ صنعتوں، حرفت اور تجارت کے مسائل اور ان میں کام کرنے والے لوگوں کے مسائل کو نفسیات کے طریقوں اور اصولوں کی روشنی میں حل کرنے کا نام صنعتی نفسیات ہے۔ یہ علم صنعتی ماحول کو خوشگوار اور آجر اور اجیر کے تعلقات کو بہتر بنا کر ان کی صلاحیتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے میں مدد دیتا ہے۔ بروس مور پہلا ماہر نفسیات تھا جس نے صنعتی نفسیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی تھی۔ علم نفسیات کی تاریخ۔ نفسیات کی تاریخ انسان کی ارتقائی تاریخ ہے۔ نفسیات کی ابتدا اسی وقت ہو گئی تھی جب انسان نے اس زمین پر قدم رکھا تھا۔ ووڈ ورتھ کے مطابق علم نفسیات اتنا ہی پرانا ہے جتنا کہ انسانی شعور۔ اتنے وسیع اور قدیم علم کی تاریخ اور ارتقاء کا احاطہ کرنے کے لیے دفتروں کے دفتر درکار ہیں، مگر یہاں انتہائی اختصار اور جامعیت سے خلاصہ پیش خدمت ہے۔ ابتدائی دور۔ تاریخ میں جس پہلے یونانی مسودے کا ذکر ملتا ہے وہ 3000 قبل مسیح کا ہے اور اس میں بتایا گیا ہے کہ انسانی افعال کو دماغ کنٹرول کرتا ہے۔ اس تعلیم اور نظریے کے باوجود اس زمانے میں ذہنی اور نفسیاتی مسائل کو حل کرنے کے لیے خاص قسم کے جادو اور ٹوٹکوں سے مدد لی جاتی ہے۔ یونانی دور۔ یہ دور 300 قبل مسیح سے 600 قبل مسیح تک پھیلا ہوا ہے۔ اس میں بڑے بڑے نامور مفکر پیدا ہوئے۔ اس دور میں نفسیات کو علم الروح قرار دیا گیا ہے اور روح اور جسم کے باہمی تعلق کو بیان کرنے پر زور دیا گیا ہے۔ اس دور کے اہم فلاسفر تالیس، فیثاغورس، بقراط، ڈیموکریٹس، سقراط، افلاطون اور ارسطو ہیں۔ ارسطو کو پہلا ماہر نفسیات کہا جاتا ہے۔ قرون وسطیٰ۔ 3 صدی سے 12ویں صدی تک کا زمانہ قرون وسطی کہلاتا ہے۔ یہ دور علم سائنس کے حوالے سے کچھ زیادہ قابل ذکر نہیں ہے۔ اس میں یورپ کے جاگیردارانہ نظام اور مذہب کے پیروکاروں کی اجارہ داری نظر آتی ہے۔ اس دور میں سوچنے تک کی آزادی نہیں تھی، اس لیے اس دور کو ڈارک ایجز بھی کہا جاتا تھا۔ اس دور میں نہ ہونے کے برابر کام ہوا اور جن لوگوں نے کوشش کی ان میں پلاطینوس، سینٹ آگسٹائن، تھامس اور اکوینامس کے نام قابل ذکر ہیں۔ اسلامی دور۔ اسلامک پیریڈ۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ ایسا نظام زندگی عطا کرتا ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر حقیقی خوشی اور فلاح کا حصول ممکن ہے۔ یوں تو تمام انبیاء اسلام ہی لے کر آئے کیونکہ اللہ کے ہاں دین اسلام ہی ہے۔ اسلامی دور اس فکر انسانیت شفا محشر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی
فاسد کے حوالے سے قرار دیا جاتا ہے۔ اسلام جو کہ دین فطرت ہے، اتنے اہم اور لازمی شعبہ زندگی کو کیسے نظر انداز کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقی خوشی کے اصول شریعت محمدی میں رکھ دیے ہیں، اور اسوہ کامل ہی کامل نمونہ ہے جو فلاح اور تزکیہ نفس کا عملی طریقہ ہے۔ شریعت محمدی میں انسان کے تمام ذہنی اور قلبی مسائل کا حل موجود ہے۔ اس کے علاوہ جو علماء دین فطرت کے نور سے منور ہوئے، انہوں نے بھی شعبہ نفسیات میں کمال بیان کیا۔ مسلمان فلسفوں کی تعلیمات کو مغرب نے اچک لیا اور ترقی کے زینے طے کیے۔ ان مسلمان فلسفیوں میں الکندی، فارابی، ابن سینا، رازی، امام غزالی، ابن رشد، ابن خلدون، عمر خیام چند ایک کے نام ہیں۔ ان کی فہرست اعداد و شمار سے قصار ہے۔ حیائے علوم 14ویں صدی عیسوی تک مغرب میں کلیسا کے نام پر لوگوں کا استحصال کیا گیا۔ اس دور میں علم صرف چند ایک لوگوں کی جاگیر تھا جو جاگیردار تھے یا کلیسا کے اہلکار۔ ان کے علاوہ کسی کو کچھ کہنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ جو کچھ پرانی کتابوں میں تھا وہی ٹھیک تھا، خواہ حقیقت اس سے الٹ ہی کیوں نہ ہو۔ 15ویں اور 16ویں صدی میں سائنسی ایجادات کا سلسلہ چل نکلا، اور پھر سائنس اور فلسفہ مذہب سے الگ ہو گئے۔ اس دور کے بڑے بڑے سائنسدان کوپرنیکس، گلیلیو، فرانسس بیکن، نیوٹن، ڈیکارٹیز، تھامس ہابس، جان لاکس، ڈیوڈ ہیوم اور کانٹ بہت مشہور ہیں۔ جدید دور ماڈرن پیریڈ 18ویں صدی میں تجرباتی نفسیات کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد پھر انسانی نفسیات کے مطالعہ پر بے پناہ کام ہوا۔ جدید دور میں صرف ماہرین نفسیات ہی نہیں بلکہ مختلف مکتبہ ہائے فکر اسکول آف تھاٹس بن گئے۔ جدید دور کے ماہرین نفسیات میں ارنسٹ ویبر، ہولٹز، ڈارون فیکس، ولیم ووڈورتھ، فروئڈ، ینگ، ایڈلر، ایرک فروم، تھارنڈائک، واٹسن، بلگر، سکن، سٹالمین وغیرہ ہیں۔ صنعتی نفسیات کی تاریخ اگرچہ علم نفسیات بہت ہی پرانا علم ہے، مگر یہ فلسفے کا حصہ ہی رہا۔ نفسیات کو دوسرے علم سے الگ اس وقت کیا گیا جب جرمنی کی پریزنگ یونیورسٹی میں 1879 میں پہلی تجربہ گاہ قائم کی گئی۔ یہ کارنامہ وانڈ نے سر انجام دیا۔ علم نفسیات کی اہمیت کے پیش نظر اس پر بے پناہ تحقیق ہوئی اور اس علم کی بہت شاخیں بن گئیں، جن میں صنعتی نفسیات ایک ہے۔ صنعتی نفسیات کا باقاعدہ آغاز 1913 میں ہوا۔ ہیگو منسٹربرگ نے ایک کتاب شائع کی جس کا نام دی سائیکالوجی آف انڈسٹریل ایفیشنسی رکھا گیا۔ اس صنعتی نفسیات ایک باقاعدہ شاخ کی حیثیت اختیار کی گئی اور آج تک اس پر تحقیق و تدقیق ہو رہی ہے۔ علم نفسیات کے تحت انسانی فطرت کے سرپرستہ رازوں کو بے نقاب کرنے کا کام پوری تیزی اور دلچسپی سے ہو رہا ہے۔ اورنت نئی تحقیق کے ذریعے صنعتی مسائل کا حل ڈھونڈنے اور عاجر اور اجیر کی زندگی میں سکون اور خوشی لانے کی کوشش جاری ہے۔ صنعتی نفسیات کی نوعیت موجودہ دور کو صنعت کا دور کہا جاتا ہے اور صنعت ہی کی بدولت ملکوں کی ترقی ہے۔ صنعت سے نہ صرف ملک ترقی کرتا ہے بلکہ لوگوں میں خوشحالی آتی ہے اور ان کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے۔ در حقیقت صنعتی ترقی ہی تمام شعبوں کی ترقی کی کلید ہے۔ اس طرح صنعت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے اور جتنا کوئی شعبہ اہم ہوتا ہے اتنے ہی اس کے مسائل بھی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ ان ہی پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کے لیے ماہرین صنعتی نفسیات دن رات کوشاں ہیں۔ صنعتی نفسیات ایسا علم ہے جس میں ماہرین صنعتی نفسیات کاروباری دنیا اور صنعت کے مسائل جاننے کی سعی کرتے ہیں اور پھر مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں۔ صنعتی نفسیات کا دائرہ محدود ہوتے ہوئے بہت وسیع ہے۔ ایک ماہر صنعتی نفسیات پروفیسر ڈان پی شولز کہتا ہے کہ پہلے انٹرویو سے لے کر ریٹائرمنٹ تک
ہم جہاں کہیں بھی کام کرتے ہیں اور جو بھی کام کرتے ہیں، صنعتی ماہر نفسیات ہماری زندگیوں پر بہت زیادہ حد تک اثر انداز ہوتا ہے۔ تحقیقات اور مشاہدات سے معلوم ہوا ہے کہ مجموعی طور پر صنعتی نفسیات کے ماہر کو 150 سے زائد ذمہ داریاں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ ان میں جائزہ کار کارکنوں کا انتخاب، تربیت، کارکردگی میں اضافہ، نگرانی عملے کا انتخاب، پیداوار میں بہتری، پبلک ریلیشن یا تعلقات عامہ پر تحقیق، انسانی انجینئرنگ، صنعتی حادثات، مارکیٹنگ، ریسرچ اور دیگر بہت سے امور شامل ہیں۔ یوں ہم کہہ سکتے ہیں کہ صنعت کی ترقی کا راز صنعتی نفسیات میں مضمر ہے، اور یہ صنعتی نفسیات ہی ہے جس سے صنعتیں کامیابی سے کام کر رہی ہیں۔ صنعتی نفسیات کی وسعت اسکوپ سے مراد اس مضمون کا دائرہ کار ہے۔ کہاں اور کس حد تک یہ مضمون پہنچتا ہے اور اپنے دامن میں کیا سمیٹے ہوئے ہے، اس کی حدود کیا ہے، کہاں سے آغاز ہے اور اختتام کہاں ہوتا ہے۔ کسی بھی مضمون کی وسعت کا جائزہ لینے اور اندازہ لگانے کے لیے ہمیں استقبالی جائزہ لینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس مضمون کا نفس مضمون کیا ہے، اس سے اس کی وسعت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ مضمون علم ہے، یعنی صرف نظری علم ہے، یا فن یعنی عملی علم ہے۔ دوسری الفاظ میں ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ آرٹ ہے یا سائنس، اور پھر اس کے بعد اس کا دوسرے علوم سے تعلق جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان تین باتوں کے جان لینے سے ہمیں اپنے مطلوبہ مضمون کی وسعت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ صنعتی نفسیات کی وسعت جاننے کے لیے بھی ہمیں اسی کسوٹی کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ صنعتی نفسیات کا نفس مضمون کیا ہے۔ صنعتی نفسیات کا نفس مضمون سبجیکٹ میٹر آف انڈسٹریل سائیکالوجی۔ نفس مضمون سے مراد وہ مسائل اور باتیں ہیں جو ایک علم میں موضوع بحث بنتی ہیں۔ صنعتی نفسیات کا نفس مضمون انسانی ذہن ہے، خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق صنعت کے ساتھ ہے۔ اس میں کارکنوں کی کام کرنے کی استعداد، ذہانت، رویہ، شخصیت اور دلچسپی کا مطالعہ کر کے نتائج اخذ کرنا ہے۔ کارکن کا مطلب صرف وہ شخص نہیں جو کارخانے میں کام کرتا ہے، بلکہ تمام لوگ شامل ہیں جو صنعتوں سے وابستہ ہیں۔ اس میں انتظامیہ، مالکان اور ورکرز سب شامل ہیں۔ صنعتی نفسیات علم یا فن۔ انڈسٹریل سائیکالوجی از سائنس آف اور آرٹ۔ علم یا فن سے مراد یہ دیکھنا ہے کہ یہ صرف نظری علم ہے یا عملی زندگی میں بھی اس کا کوئی عمل دخل ہے، اس کے مفروضوں کو سائنسی طریقہ ہائے کار کے تحت جانچا جا سکتا ہے یا نہیں۔ صنعتی نفسیات علم کے ساتھ ساتھ فن بھی ہیں، بلکہ یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ یہ علم سے زیادہ فن ہے، اور اس کے نظریات کو سائنسی طریقے سے تجربات سے گزار کر قوانین مرتب کیے جاتے ہیں۔ یہ علم اور فن دونوں کی تعریف پر پورا اترتا ہے، چونکہ صنعتی نفسیات کا تعلق انسانی ذہن اور کردار سے ہے، جس کا مطالعہ کر کے قوانین واضح کیے جاتے ہیں۔ کارکنوں کے مسائل کو جاننا، انہیں حل کرنے کے لیے ان کی وجوہات تلاش کرنا، اور پھر تجربات کے ذریعے انہیں حل کرنے کی عملی مشق کرنا۔ اس طرح یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ صنعتی نفسیات علم بھی ہے اور فن بھی۔ دوسرے علوم سے تعلق ریلیشن آف ود ادر سبجیکٹ۔ نفسیات کا تعلق انسان سے، انسانی ذہن اور انسانی کردار کا مطالعہ کرنا۔ یوں جتنے بھی انسانی یا عمرانی علوم یا ان سب کا تعلق کسی نہ کسی حد تک علم نفسیات سے ہے، خصوصی طور پر معاشیات اور اخلاقیات، فلسفہ، تاریخ، جغرافیہ، قانون، منطق وغیرہ سے زیادہ ہے۔ اب ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ صنعتی نفسیات ایک بہت ہی وسیع مضمون ہے جو کہ انسانی زندگی کے مسائل سمجھنے اور انہیں حل کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہو رہی ہے۔ صنعتی نفسیات کی اہمیت امپورٹینس آف انڈسٹریل سائیکالوجی۔ صنعتی نفسیات کی اہمیت موجودہ دور میں بہت ہی زیادہ بڑھ گئی۔ اس تیز رفتار زندگی کے دور میں جہاں دنیا ایک گلوبل ولیج بن گئی، مادیت پرستی کی قدریں دنیا کے تمام معاشروں پر غالب آ گئی ہیں۔ کم آمدنی والے لوگ، خصوصاً کارکن اور مزدور طبقہ میں احساس محرومی بہت بڑھ رہا ہے۔ اس احساس محرومی کو ختم کرنے اور کارکنوں کو مطمئن رکھنے کے لیے صنعتی نفسیات کا اطلاق ناگزیر ہو گیا ہے۔ مجموعی طور پر صنعتی نفسیات تقریباً 150 سے زائد صنعتی اور کاروباری شعبوں سے متعلق کام کر رہی ہیں، جن میں سے
چند مندرجہ ذیل بہت ہی زیادہ اہم ہیں۔ مزدوروں لوگوں کا انتخاب، سلیکشن آف پراپر سلیکشن۔ صنعتی نفسیات کے استعمال سے فیکٹریوں اور کارخانوں کے لیے موزوں اور مناسب افرادی قوت کا انتخاب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کارخانہ دار اپنے کارکنوں کے لیے افرادی قوت کے انتخاب کے وقت ماہر نفسیات کی خدمات حاصل کرتے ہیں، جو موزوں افراد کی تقرر میں بہتر معاون ثابت ہوتی ہے۔ مناسب جگہ پر تعیناتی، پوسٹنگ آن سوٹیبل پلیس۔ افراد کی بھرتی کے بعد ایک اہم مسئلہ ان کی مناسب جگہ پر تعیناتی کا ہوتا ہے۔ مثلاً ایک فرد کو جوتے بنانے فیکٹری کے لیے منتخب کیا جاتا ہے۔ اب اس فیکٹری کے کون سے شعبے میں لگایا جائے؟ اس کی استعداد کار بہت بہتر ہو یا ٹیکنیک ادارے میں ایک استاد کی تقرری کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا کہ وہ اپنے شعبے میں کون سا مضمون بہتر طور پر کر سکتا ہے، یعنی الیکٹریکل کنسٹرکٹر الیکٹریکل کے مختلف مضامین میں سے کون سا مضمون بہتر طور پر پڑھا جا سکتا ہے۔ باتوں کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی صنعتی نفسیات کے ماہرین کی رہنمائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ صلاحیتوں میں اضافہ، اسکل امپرومنٹ۔ افراد میں بہت ساری ایسی صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں جن کا مناسب استعمال نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہوتی ہے۔ ماہرین نفسیات کا کام ان کی خوابیدہ صلاحیتوں کا پتہ لگانا اور ان کا بہترین استعمال کروانا ہوتا ہے۔ اس طرح کارکنوں کی صلاحیتوں میں اضافہ ہونے سے کارخانہ کی پیداوار صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ بہتر معاوضہ جات۔ ملازمین اور کارکن اگر اپنی بہترین صلاحیتیں استعمال کریں گے تو ان کی استعداد کار میں اضافہ ہوگا۔ اپنی بہترین استعداد کار کی بدولت وہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ بہتر معاوضہ جات حاصل کر سکیں۔ تربیت کی ضروریات کی نشاندہی، انڈیکیٹ میریٹ آف ٹریننگ۔ افرادی قوت کے انتخاب کے بعد ان کو کارخانہ میں استعمال ہونے والی مہارتوں کے بارے میں ترتیب کی ضرورت ہوتی ہے۔ ان کو کس قسم کی تربیت اور ٹریننگ دی جاتی ہے، اس بات کا فیصلہ کرنے سے پہلے انتظامیہ صنعتی نفسیات کے ماہرین کی آراء اور مشوروں کو مدنظر رکھتی ہے۔ خود اعتمادی، سیلف کانفیڈنس۔ صنعتی نفسیات کے ماہرین کارکنوں میں خود اعتمادی پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے نفسیاتی مسائل کا مطالعہ اور تجزیہ کر کے ان کے حل کے لیے انہیں قابل عمل تجاویز بتاتے ہیں جو ان میں خود اعتمادی کا باعث ہوتی ہیں۔ بلند حوصلہ، امپرومنٹ ان مورال۔ ملازمین اور کارکنوں کی استعداد کار میں اضافے کے لیے ضروری ہے کہ ان کے مورال کو بلند رکھا جائے، کیونکہ بلند مورال والے افراد ہی بہتر پیداوار کی ضمانت ہوتے ہیں۔ مورال کو بلند رکھنے کے لیے صنعتی نفسیات کے ماہرین اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حادثات میں کمی، ریڈکشن ان ایکسیڈنٹ۔ فیکٹریوں اور کارخانوں میں آئے روز حادثات ہوتے رہتے ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ مزدوروں کی نفسیاتی مسائل ہیں۔ اگر ان کے یہ مسائل پر وقت حل کر دیے جائیں تو حادثات میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ مزدوروں کے مسائل سے آگاہی، نالج آف ورکر پرابلمز۔ مزدوروں اور کارکنوں کے مسائل کی بروقت آگاہی انتظامیہ کے لیے مفید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ وہ ان کا مناسب اور بروقت حل تلاش کر کے ان کے مسائل ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس طرح کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکتا ہے، اور یہ کام بھی صنعتی نفسیات کے ماہرین کا ہوتا ہے کہ مزدوروں کے مسائل کی تحقیق کر کے انتظامیہ کو بروقت مطلع کیا جائے۔ رویوں میں تبدیلی، چینج ان بیہیویئر۔ افراد کے رویوں میں تبدیلی پیدا کرنا ماہرین نفسیات کا کام ہوتا ہے۔ کارخانوں اور فیکٹریوں میں کام کرنے والے افراد کے رویوں کا جائزہ لے کر ان میں مناسب تبدیلی کے لیے کوشش کی جاتی ہے تاکہ وہ انتظامیہ اور مالکان کے لیے بہتر کارکن ثابت ہوں۔ پیداوار میں اضافہ، انکریز پروڈکٹیوٹی۔ افراد چونکہ اپنی قابلیت، اہلیت اور استعداد کار کے لحاظ سے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، کارخانہ مناسب آدمی کے اپنے ادارے میں تقرری کرنے کا ہے، انہیں مناسب تربیت دے گا۔ اسی طرح ان کی استعداد کار بڑھے گی اور پیداوار میں اضافہ ہوگا، جس سے اس کا منافع بڑھ جائے گا۔ لاگت میں کمی، ریڈکشن ان کاسٹ۔ افرادی قوت کا بہترین انتخاب اشیاء کی پیداواری لاگت میں کمی کا سبب بنتا ہے، کیونکہ مناسب اور موزوں افراد کم وقت میں زیادہ پیداوار دیتے ہیں، جس سے اخراجات میں کمی واقع ہوتی ہے اور اشیاء کی فروخت سے منافع زیادہ حاصل ہوتا ہے۔ تکان اور اکتاہٹ میں کمی۔
کنٹرول آن فیٹیگ اینڈ بوریڈم۔ ماہرین نفسیات کارکنوں میں تھکان اور اکتاہٹ کی وجوہات معلوم کرکے انہیں کم کرنے کی تجاویز دیتا ہے، جس عمل درآمد کرکے ملازمین میں تھکان، بوریت اور اکتاہٹ کے احساس کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تھکان اور اکتاہٹ میں کمی زیادہ پیداوار کو موجب ہوگی اور زیادہ پیداوار زیادہ منافع کا سبب بنے گی۔ کاروباری انتظامیہ سے بہتر تعلقات، بیٹر ریلیشن شپ ود بزنس مینجمنٹ۔ موجودہ دور میں کاروبار بڑے وسیع پیمانے پر چلائے جا رہے ہیں اور بھاری بھرکم مشینوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ عموماً مالک انتظامی صلاحیتوں سے بے بہرا ہوتا ہے اور کاروبار کا سارا کنٹرول انتظامی افراد کے ہاتھوں میں ہوتا ہے۔ اس طرح انتظامیہ ایک طرف آجر کو جوابدہ ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف بہتر پیداوار، مناسب افرادی قوت کا انتخاب، عوام معیاری اشیاء کی فراہمی کی ذمہ دار بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ افرادی قوت کے انتخاب اور دیگر امور میں صنعتی نفسیات کے ماہرین سے رہنمائی اور مشاورت ان کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ ملازمین کی اہمیت، امپورٹنس آف امپلائیز۔ ملازمین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کو اپنے کام کا مناسب معاوضہ ملے اور اسے تعلیم و تربیت کے مطابق کام پر کھڑا کیا جائے۔ وہ صنعتی نفسیات کے مطالعے سے اس قابل ہو جاتا ہے کہ اپنی اہمیت اور قابلیت کے مطابق مناسب پیشے کا انتخاب کر سکے جہاں وہ اطمینان کے ساتھ کام کر سکے اور اسے اپنے کام کا بہتر معاوضہ حاصل ہو جس سے وہ اپنا معیار زندگی بلند کر سکے۔ بہتر منصوبہ بندی، بیٹر پلاننگ۔ انتظامیہ کا اصل کام اپنی پیداوار میں اضافے کے لیے بہتر اور مناسب منصوبہ بندی کرنا ہے۔ صنعتی نفسیات کا مطالعہ انہیں اس قابل بناتا ہے کہ وہ مختلف امور کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کاروبار کے لیے بہتر منصوبہ بندی کر سکیں۔ بہتر کوالٹی، بیٹر کوالٹی۔ موجودہ صنعتی مقابلہ بازی کا دور ہے۔ مختلف قسم کی اشیاء کا مقابلہ مارکیٹ میں ہوتا ہے اور عوام نہ صرف سستی اشیاء خریدنا پسند کرتے ہیں بلکہ وہ معیاری اور بہتر کوالٹی کی اشیاء کو خریدنا چاہتے ہیں۔ صنعتی نفسیات جہاں کارخانہ اور آجروں کو اپنے کارخانوں کے اندرونی مسائل کو سمجھنے اور حل کرنے میں معاون ہوتی ہے، وہاں عوام کے خواہشات اور ان کی اشیاء خرید کے رویوں کے بارے میں بھی رہنمائی کرتی ہے۔ چنانچہ کارخانہ داران سے رہنمائی حاصل کرکے عوام کی پسند کی اشیاء بہتر کوالٹی میں فراہم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ترغیب و تحریک، موٹیویشن۔ صنعتی ملازمین سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لیے ان میں ترغیب و تحریک پیدا کی جاتی ہے تاکہ وہ تھوڑے وقت میں زیادہ پیداوار دے سکیں۔ صنعتی نفسیات کا مضمون ہی انتظامیہ کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ ملازمین کے رویوں کا جائزہ لے کر ان میں ترغیب و تحریک پیدا کرے تاکہ وہ خوش دلی سے کام کرتے ہوئے کم وقت اور کم لاگت میں زیادہ پیداوار دیں۔ بے روزگاری میں کمی، ریڈکشن ان ان ایمپلائمنٹ۔ کارکن اور دیگر صنعتی ملازمین اگر مختلف مسائل کا شکار ہوں اور وہ اپنے کام سے مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ ملازمتوں سے نکال دیے جائیں یا پھر وہ خود بدل ہو کر کام چھوڑ دیں۔ اس طرح بے روزگاری میں اضافہ ہوگا۔ اگر ان کے مسائل پر وقت حل کر دیے جائیں تو ان کی ملازمت کرنے کے مواقع بڑھ جائیں گے جس سے روزگار میں اضافہ ہوگا۔ کام کا تجربہ، ایکسپیرئنس آف ورک۔ ملازمین کے کام کا مختلف سطحوں پر تجزیہ کرنا انتظامیہ اور کارکنوں دونوں کے لیے مفید ہوتا ہے۔ جہاں انتظامیہ کو مختلف امور کے بارے میں کام کے تجزیہ سے رہنمائی ملتی ہے وہاں افراد کو بھی اپنی کارکردگی کے بارے میں معلومات حاصل ہوتی ہے۔ جس طرح انتظامیہ اپنے فیصلوں میں رد و بدل کر سکتے ہیں، اس طرح ملازمین میں بھی اپنے رویوں کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ لہٰذا صنعتی نفسیات کا مطالعہ پیداوار میں اضافہ اور آجر کے لیے منافع کا باعث بنتا ہے۔ مختصر سوالات جوابات، شارٹ کویسچن اینڈ آنسر۔ نفسیات کن دو الفاظ کا مجموعہ ہے؟ جواب: نفسیات دو یونانی الفاظ سائیکی اور لوگوس کا مجموعہ ہے۔ سائیکی کا مطلب ذات، نفس، روح اور ذہن وغیرہ ہے۔ لوگوس کے معنی علم کے ہیں۔ اس طرح نفسیات سے مراد روح کا علم ہے۔ سوال نمبر 2، صنعتی نفسیات سے کیا مراد ہے؟ جواب: صنعتی نفسیات سے مراد علم کی وہ شاخ ہے جو افراد کے کردار اور ذہنی اعمال کا مطالعہ کرتے ہیں اور نتائج اخذ کرتی ہیں۔ سوال نمبر 3، صنعتی نفسیات کیا ہے، علم یا فن؟ جواب: یہ علم اور فن دونوں کی تعریفوں پر پورا اترتی ہے۔ چونکہ صنعتی نفسیات کا تعلق انسانی ذہن اور کردار سے ہے، اس کا مطالعہ کر کے قوانین واضح کیے جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ایک علم اور جب صنعتی نفسیات علم پر عمل کرتی ہیں تو اسے فن کہتے ہیں۔
سوال نمبر 4، سندھی نفسیات کا نفس مضمون کیا ہے؟ جواب، نفس مضمون سے مراد وہ مسائل اور باتیں ہیں جو ایک علم میں موضوع بحث بنتی ہیں۔ سندھی نفسیات کا نفس مضمون انسانی مطالعہ اور نتائج اخذ کرنا ہے۔ سوال نمبر 5، نفسیات کے مطالعہ کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ جواب، اس کے مطالعے کا بنیادی مقصد انسانی کردار کو بیان کرنا، اس کے متعلق پیش گوئی کرنا اور اسے کنٹرول کرنے میں مدد دینا۔ اس کی منزل یہ ہے کہ انسانی اعمال کو بہتر بنانے میں مدد کریں۔ سوال نمبر 6، سندھی نفسیات کی اہمیت کے 4 نکات تحریر کریں۔ جواب، نمبر 1، صلاحیتوں میں اضافہ، نمبر 2، بہتر معاوضہ جات، نمبر 3، خود اعتمادی، نمبر 4، لاگت میں کمی، کثیر انتخابی سوالات، ملٹیپل چوائس کویسچن۔ نفسیات جن الفاظ کا مجموعہ ہے ان کا تعلق اس زبان سے ہے۔ نمبر اے لاطینی، نمبر بی انگریزی، نمبر سی یونانی، نمبر ڈی عربی۔ صحیح جواب یونانی۔ نمبر 2، سائیکی کا مطلب ہے ذات، نمبر اے ذات، نمبر بی نفس، نمبر سی روح، نمبر ڈی تمام۔ جواب تمام۔ وہ علم جو افراد کے کردار اور ذہنی اعمال کا مطالعہ کرتا ہے کہلاتا ہے۔ نمبر اے نفسیات کا علم، نمبر بی اخلاقیات کا علم، نمبر سی سیاسیات کا علم، نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ نمبر اے نفسیات کا علم ایک سائنس کی حیثیت سے نفسیات کا قیام عمل میں آیا۔ نمبر اے 1579، نمبر بی 1879، نمبر سی 1779، نمبر ڈی 1961۔ صحیح جواب 1879۔ ان کی کتاب کو سندھی نفسیات کی پہلی باقاعدہ کتاب مانا گیا۔ نمبر اے ویلیم، نمبر بی منسٹربرگ، نمبر سی چیمبرویل، نمبر ڈی ان میں سے کوئی نہیں۔ صحیح جواب نمبر بی منسٹربرگ۔ کون سے سال سندھی نفسیات کی پہلی باقاعدہ کتاب لکھی گئی؟ نمبر اے 1613، نمبر بی 1713، نمبر سی 1913، نمبر ڈی 1813۔ صحیح جواب 1913۔ تالیس فیثاغورس بقراط اور سقراط کا تعلق اس دور سے ہے۔ نمبر اے ابتدائی دور، نمبر بی یونانی دور، نمبر سی قرون وسطیٰ، نمبر ڈی جدید دور۔ صحیح جواب نمبر سی قرون وسطیٰ۔ وہ پہلا ماہر نفسیات جس نے نفسیات میں PhD کی ڈگری حاصل کی۔ نمبر اے سقراط، نمبر بی بروسمور، نمبر سی تھامس، نمبر ڈی ڈیوڈ ہوم۔ صحیح جواب بی بروسمور۔ یہ دور 15ویں اور 16ویں صدی پر پھیلا ہوا ہے۔ نمبر اے احیاء علوم، نمبر بی اسلامی دور، نمبر سی جدید دور، نمبر ڈی قرون وسطیٰ۔ صحیح جواب اے احیاء علوم۔ ہیکو منسٹربرگ کی سندھی نفسیات کی پہلی کتاب کا نام؟ نمبر اے نفسیات کی پہچان، نمبر بی جانداروں کی حرکات، نمبر سی سندھی استعداد کی نفسیات، نمبر ڈی کارکنان کی نفسیات۔ صحیح جواب نمبر سی سندھی استعداد کی نفسیات۔ لیڈرشپ، قیادت، انٹروڈکشن، تعارف۔ اداروں کا قیام بالخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے عمل میں لایا جاتا ہے۔ مقاصد کے حصول کے لیے مادی اور انسانی وسائل بروئے کار لائے جاتے ہیں۔ یہ وسائل خود بخود کام سر انجام نہیں دیتے بلکہ ان سے کام لینے کے لیے مختلف افراد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ادارے کو کامیابی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے اچھی قیادت لیڈرشپ کا ہونا ناگزیر ہے۔ ادارے کا انتظامیہ کا فرض ہے کہ وہ ادارے کو بہتر انداز سے چلانے کے لیے قیادت مہیا کرے۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ اگر کسی جماعت کی کامیابی اس گروہ یا جماعت کی قائد کی قائدانہ خصوصیات اور صلاحیتوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ قیادت کرنے والے افراد یعنی قائد کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ لوگوں پر اس طرح اثر انداز ہو کہ لوگ رضامندی اور جذبے کے ساتھ ادارے یا کمپنی کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتوں کو بروئے کار لائیں۔ تمام لوگ اس بات پر متفق ہو کہ کاروباری مسائل ملازمین کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور بہترین لیڈر وہ ہوتا ہے جس کے تمام لوگ پیروی کریں، اس کی ہدایت پر عمل کریں اور اپنے فرائض احسن طریقے سے سر انجام دیں تاکہ ادارے کی پیداوار میں زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو اور اس طرح ادارے زیادہ سے زیادہ منافع کما سکیں۔ کسی ادارے کی قیادت کو مقاصد کے حصول کے لیے اہم کردار ادا کرنا ہوتا ہے۔ قیادت کی تعریف، ڈیفینیشن آف لیڈرشپ۔ چند ماہرین معاشیات نے قیادت کی تعریف مندرجہ ذیل الفاظ میں کی ہے۔ کونٹرز
قیادت سے مراد خوش دلی سے کام کرنا ہی نہیں بلکہ اعتماد اور شوق و جذبے کے ساتھ کام کرنا ہے۔ کیتھوس وارڈ نے تحقیقات کی روشنی میں یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک کامیاب رہنما کے لیے نہایت ذہین ہونا بہت ضروری ہے، مگر محض ذہانت سے کوئی شخص ایک کامیاب قائد نہیں ہو سکتا جب تک کہ کئی دیگر اہم خصوصیات بھی اس کے ساتھ نہ پائی جائیں۔ ڈاکٹر ایلن نے قیادت کی تعریف اس طرح کی: یہ ایسا فرد جو کام کرنے میں پہل کرے، کام کے بارے میں علم ہنر رکھتا ہو، پختہ اور مکمل ہو، لوگوں کا ساتھ ہو، ثابت قدم ہو، عمومی ذاتی خوبیاں موجود ہوں اور کام کرنے کی عادت ہو۔ بورنگ نے قیادت کی تعریف ان الفاظ میں کی ہے: قیادت سے مراد ایک فرد کا ایک گروہ کے ساتھ وہ تعلق ہے جو کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے۔ المختصر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قائد اسی گروہ کارکن ہوتا ہے، لیکن یہ رکن جسمانی اور ذہنی طور پر زیادہ بہتر صلاحیتوں کا حامل ہوتا ہے۔ قائد کارکنوں کی صلاحیتوں کے مطابق کوئی کام ان کے سپرد کرتا ہے اور ان کی صلاحیتوں میں خاص تبدیلیاں پیدا کرتا ہے۔ قائد کارکنوں کی سرگرمیوں کو کنٹرول اور منظم کرنے کے ساتھ ساتھ کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے بھی انہیں تیار کرتا ہے۔ قیادت کی اقسام: ٹائپ آف لیڈرشپ۔ قیادت کو عام طور پر مندرجہ ذیل اقسام میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: آمرانہ قیادت، نگرانی والی قیادت، جمہوری قیادت، آمرانہ قیادت۔ اس قسم کی قیادت میں لیڈر کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوتے ہیں اور اس کا رویہ مطلق العنان فرمانس جیسا ہوتا ہے کہ جو حکم دے دیا اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اس طرح کا لیڈر دوسرے افراد کے لیے مکمل خواری اور ذلت آمیز رویہ رکھتا ہے اور گروپ کے افراد کی سوچ پر غالب رہتا ہے اور دوسروں کے ساتھ اپنا فائدے کے لیے ساز باز کرتا ہے۔ صرف ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو اس کے ساتھ متفق ہوتے ہیں، احکامات جاری کرتا ہے، سوالات کا برا مناتا ہے اور اپنے آپ کو سب سے ذہین اور اعلیٰ سمجھتا ہے۔ اس قسم کی کسی فائدے میں نہیں بلکہ بعض اوقات اسی قیادت کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ نگرانی والی قیادت۔ اس قسم کی قیادت میں لیڈر کا رویہ مطلق العنان جیسا نہیں ہوتا بلکہ لیڈر اپنے تمام کام یا ذمہ داریاں گروپ میں بانٹ دیتا ہے۔ لیڈر گروپ کو کام کرنے کے بارے میں فیصلہ اور اسے مکمل کرنے کی آزادی دیتا ہے۔ اس قسم کی قیادت والی میٹنگ میں کوئی لیڈر نہیں ہوتا، اس لیے اس کے تحت میٹنگ میں مسائل بہت جلد حل ہو جاتے ہیں۔ اس میں قابل افراد کو صرف تھوڑی سی رہنمائی اور کنٹرول کی ضرورت ہوتی ہے۔ حتمی رہنمائی کے لیے جو فیصلہ یا کام کیا جاتا ہے اس کی سمری فائنل منظوری کے لیے لیڈر کے پاس بھیجی جاتی ہے، حالانکہ ایسی قیادت میں لیڈر کے پاس زیادہ اختیار نہیں ہوتا۔ جمہوری قیادت۔ جمہوری قیادت کا کردار کاروباری میٹنگ کے لیے بہت ضروری ہے اور ہمیشہ جمہوری قائد ہی بہترین تصور کیا جاتا ہے۔ یہ قیادت دو انتہاؤں کے درمیان ہے اور مسئلے کو حل کرنے کے لیے گروپ کا تعاون حاصل کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حتمی اختیارات گروپ لیڈر کے پاس ہیں، مگر وہ یہ بھی جانتا ہے کہ گروپ کے پاس فیصلہ کرنے کی اہلیت ہے۔ اس قسم کی قیادت میں گروپ لیڈر گروپ پر اپنا ذاتی فیصلہ مسلط نہیں کرتا بلکہ گروپ کو فیصلہ کرنے میں مدد کرتا ہے۔ جمہوری قیادت میں لیڈر مثبت بحث کرنے میں تعاون کرتا ہے اور اقلیتی ممبران ان کی مثبت آرائیوں کو بھی اہمیت ہے اور ان کو تسلیم کرتا ہے۔